آج کی ویڈیو نئی نویلی دلہنوں کے لیے ہے کہ شادی والے دن اور سسرال والے گھر میں انٹر ہونے کے ساتھ ہی آپ کو کن کن خاص چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ سب سے پہلی چیز، جب آپ دلہن بنی ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے ہاتھ میں آپ کا کلچ ضرور ہوتا ہے۔ اپنے اس کلچ میں یا اپنے اس چھوٹے سے بیگ میں آپ نے اگر لینس پہنے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس آپ کے لینس کی ڈبی لازمی ہونی چاہیے۔ کہیں خدا نہ خواستہ آپ کو کہیں پر بھی لینس ڈیٹیٹ کرے تو آپ ایزیلی اسے اتار کے اس باکس میں رکھ سکیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی آنکھ ڈیمیج کر لیں یا کوئی انفیکشن کروا لیں۔ سیکنڈ ضروری ٹپ، آپ دلہن بننے کے بعد جس بھی گاڑی میں اپنے سسرال جا رہی ہوں گی اس گاڑی میں آپ کے پاس آپ کا ایک ہینڈ کیری لازمی ہونا چاہیے۔ اس ہینڈ کیری میں کچھ خاص چیزیں ہیں جو میں آپ سے بتاتی ہوں۔ سب سے ضروری چیز آپ کا اپنا پرسنل ٹاول، پھر گھر جاتے ساتھ ہی آپ نے جو بھی کپڑے تبدیل کرنے ہیں وہ، صبح اٹھ کے آپ نے ناشتے پہ جو ڈریس پہننا ہے وہ بھی اسی بیگ میں ہونا چاہیے۔ ایک اچھا سا فیس واش، ایک اچھا سا میک اپ ریموور۔ ضروری نہیں ہے یہ سب چیزیں آپ کو جاتے ہی وہاں پر ملیں، اس لیے بجائے دوسروں کو تنگ کرنے کے یا ادھر ادھر دیکھنے کے آپ کے ہر چیز آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے ضرورت کی۔ آپ کی ایک نماز کی چادر، صبح اٹھتے ہی ناشتے پہ کرنے کے لیے ہلکا پھلکا سا میک اپ آپ کے اس بیگ میں ہونا چاہیے۔ آپ کا ٹوتھ برش۔ سب سے ضروری چیز، سسرال میں جاتے ساتھ ہی آپ نے بارات والے دن ہی شکرانے کے نوافل ضرور ادا کرنے ہیں۔ اپنے رب کے آگے جھکنا ہے، شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے آپ کو ایک نئی زندگی دی، میرا مطلب ہے ایک نئی زندگی کا ساتھ نصیب کیا۔ آپ ایک نئے گھر میں داخل ہوئی ہیں اس گھر کی بہو کے طور پہ، آپ کو کسی کی بیوی بننا نصیب ہوا۔ اپنے آگے کی زندگی کے اپنے اچھے نصیب کی دعا لازمی کرنی ہے۔ دیکھیے گا ان سب چیزوں سے آپ کی آنے والی شادی شدہ زندگی پر بہت گہرا اثر پڑے گا، بہت پازیٹیو رسپانس آئے گا۔ ظاہری سی بات ہے آپ اپنی زندگی کے اتنے اہم حصے کی شروعات اپنے رب کو یاد کر کے، اس کا شکر ادا کر کے کر رہی ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو پھر بھی اکیلا چھوڑ دے؟ جب میری شادی ہونے والی تھی نا تو میں کتنے ہی دن پہلے سے یہ باتیں سوچنے لگ گئی تھی، پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے، پتہ نہیں میرے شوہر کی عادت کیسی ہوگی، میرے سسرال والوں کا رویہ کیسا ہوگا، میں انہیں یا وہ مجھے پسند آئیں گے یا نہیں، میرے شوہر کو میں کس طریقے سے خوش رکھ سکوں گی ساری زندگی۔ لیکن آپ یقین کیجئے جب سب کچھ میں نے اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا نا تو میں نے اپنے ذہن سے یہ سوچیں ہی نکال دی، اور پھر میں اللہ کا نام لیتی، اللہ کو یاد کرتی، نماز میں اپنے اچھے نصیب کی دعا کرتی، اور شادی والے دن بھی میں نے جاتے ہی اپنے اچھے نصیب کے نوافل اپنی آنے والی زندگی کی خوشحالی کے لیے نفل ادا کیے۔ آج وہ دن ہے کہ ماشاءاللہ سے میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ مشکلات ہر رشتے میں آتی ہیں، مشکلات اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں۔ یاد رکھیے گا کبھی بھی کسی کی زندگی کو دیکھ کر یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ کتنا خوش ہے یا یہ کتنی خوش ہے، مجھے ہی ساری مشکلات ہیں۔ ہر ایک کی زندگی کے چیلنجز الگ ہیں، اسی لیے جب میری زندگی میں بھی اب کوئی مشکلات آتی ہیں تو شکر ہے اس رب کی ذات کا کہ کہیں نہ کہیں وہ آہستہ آہستہ خود بخود جو ہے وہ میرا رب انہیں حل کرتا جاتا ہے، کیونکہ اپنے رب پہ یقین کر کے اس رشتے کی شروعات کی تھی، اپنے رب کا نام لے کر، اپنے رب کو یاد کر کے جو ہے وہ میں اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ آپ سب نے بھی یہ چیزیں ضرور کرنی ہیں۔ نیکسٹ بہت ہی امپورٹنٹ ٹپ میں آپ کو دوں گی کہ آپ کے پاس گولڈ کی جتنی بھی جویلری ہوگی نا، آپ نے جاتے ساتھ ہی جو ہے وہ لاکر میں رکھنی ہے۔ آپ نے جو ہے وہ ان سے لاکر کی چابی لے لینی ہے اور آپ نے اس لاکر میں ہی سنبھال کے رکھنی ہے، جیسے ہی آپ نے اتارنی ہے۔ اگر آپ کے پاس لاکر نہیں ہوگا تو آپ نے اپنی ساس یا سسر یا جو بھی آپ کو اس وقت سمجھ آئے گا، ٹرسٹ وردی ہو، آپ نے سسرال میں جو ہے وہ اس کو پکڑا دینی ہے۔ دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر کوئی بھی چیز ادھر ادھر ہو جائے تو بجائے آپ کسی کو بھی وہاں جاتے ہی بلیم کریں، اس سے اچھا ہے کہ آپ کسی بڑے کے پاس بحفاظت جو ہے وہ چیز رکھوا دیں۔ جو نیکسٹ ٹپ ہے نا وہ میں یہ دوں گی کہ آپ نے جو ہے وہ پارلر کی جو بھی بکنگ وغیرہ کروانی ہے، آپ نے جو ہے وہ 3 to 4 منتھ پہلے ہی اس پہ ریسرچ جو ہے وہ اسٹارٹ کر دینی ہے، کیونکہ آپ کو جو ہے نا یہ چیزیں دیکھتے سرچ کرتے آپ کو اتنا ٹائم لگ ہی جاتا ہے۔ میں نے جو ہے وہ اپنے مہندی کی بکنگ جو ہے وہ کہیں اور سے کروائی تھی اور بارات اور ولیمے کی کہیں اور سے، لیکن میں نے اتنا ٹائم پہلے جو ہے وہ سرچ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا اور میں نے اتنا ٹائم پہلے ہی بکنگ کروا لی تھی کہ لاسٹ ٹائم پہ میں نے بہت سی جو ہے نا برائڈس کو پریشان ہوتے دیکھا تھا، اور میری جو ہے وہ بکنگ پہلے سے ہی تھی، اسی لیے مجھے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی تھی۔
تو آپ لوگوں نے نا جو بکنگ ہے نا وہ آپ نے بہت پہلے ہی کروا لینی ہے۔ نیکسٹ بہت بہت امپورٹنٹ ٹپ کہ آپ نے نا شادی سے 1 منتھ پہلے خود کو جتنا ہو سکتا ہے ریلیکس رکھنا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہنا آسان ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، میں اس سب ٹائم سے گزر چکی ہوں۔ میں نے اپنی شاپنگ کی، اپنی چیزیں پوری کرنے کی، میری جو ہے وہ فلانی چیز کی بکنگ رہ گئی ہے، میری جو ہے وہ چیز ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، میرا جو ہے وہ ابھی رہ گیا ہے۔ میں نے بہت سٹریس لیا تھا اور اس وجہ سے نا میری ہیلتھ جو تھی نا وہ کافی زیادہ جو ہے نا اس سے افیکٹ ہوئی تھی، یعنی کہ میرا ویٹ کافی گر گیا تھا۔ تو اس لیے میں آپ سب کو بہت اچھی ایڈوائس کروں گی کہ دیکھیں ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے۔ ہم لڑکیاں جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اوور تھنکنگ کر لیتی ہیں کہ میری یہ بھی چیز نہیں ابھی تک آئی، وہ بھی نہیں آئی ہے، میرے یہ چیز جو میں نے لے کے جانی تھی ساتھ وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، اور ہم لوگ نا سٹریس کی وجہ سے نا ہم نہ ٹھیک سے کھا پاتی ہیں اور نہ ہی ہم ٹھیک سے جو ہے نا وہ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھ پاتی ہیں۔ تو میری یہ آپ سب کو ٹپ ہے کہ میری طرح سے آپ نے بھی یہ مسٹیک نہیں کرنی ہے، آپ نے جو ہے وہ ریلیکس رہنا ہے، آپ نے جو ہے وہ جتنا ہو سکتا ہے وہ درود شریف کچھ کا جو ہے وہ ورد کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سب معاملات جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ نے جو ہے نا وہ کہیں نہ اپنے بڑوں پہ یہ ساری ذمہ داریاں ڈالنے کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ خود کی بھی کچھ جو ہے وہ چیزیں ہماری ہوتی ہیں جو ہمیں خود کرنی ہوتی ہیں، لیکن وہ سب ہو جاتا ہے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، آپ نے صرف جو ہے نا آگے کی زندگی خوشیوں کا سوچنا ہے، اور آہستہ آہستہ دیکھیے گا آپ کی ساری چیزیں ساری تیاری کمپلیٹ ہوتی جائے گی۔ اس لیے سٹریس جو ہے نا وہ صرف اور صرف آپ کو جو ہے نا مینٹلی اور فزیکلی افیکٹ کرے گا، اور کوئی رزلٹ نہیں نکلتا اس کا۔ نیکسٹ ٹپ کہ جتنا ہو سکتا ہے آپ نے خود کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے، آپ نے زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے۔ آپ کوئی اور جو ہے وہ ہیلدی لیکوڈ پی سکتی ہیں، جیسے آپ جو فریش جوسز لے سکتی ہیں، آپ لیمو پانی لے سکتی ہیں۔ اگر جو ہے وہ آپ پانی کا یا لیکوڈ کا جو وہ انٹیک ہے بہت کم کر دیں گی نا تو آپ کی اسکن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈرائی اور پیچی ہو جائے گی، پھر آپ کا اسکیلپ پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے، آپ کا اسکیلپ بھی ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو جائے گا، اور پھر جو ہے وہ آپ کا جب اسپیشل ڈے آئے گا نا، یعنی جس دن آپ کو برائٹ بننا ہے، تو نہ ہی آپ کی اسکن پہ میک اپ اچھا لگے گا اور نہ ہی آپ کو جو اپنے بال اچھے لگیں گے۔ اس لیے جو ہے نا آپ نے جتنا ہو سکتا ہے نا پانی کا انٹیک کرنا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے سارا دن بازار وغیرہ جانا ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ ایشو ہوتا ہے کہ زیادہ پانی پئیں گے تو اوبویسلی آپ کو جو ہے پھر واش روم وغیرہ کا بھی ایشو ہوتا ہے، لیکن آپ نے جب گھر آنا ہے نا تو آپ نے جو ہے نا وہ سارا ٹائم آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سارے دن کا جو آپ کا پانی کی کمی ہے نا وہ آپ نے اس ٹائم پہ پوری کر لینی ہے۔ اچھا جی، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو میں نے جو ہے وہ اپنی مسٹیکس سے جو چیزیں سیکھی ہیں وہ میں نے آپ سب تک بھی پہنچائی ہیں، تاکہ اگر اور کسی کی بھی شادی ہونے والی ہے تو اسے جو ہے وہ ان پرابلمس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لاسٹ میں پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔